معزز انسانی مناظر قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے 23واں پارہ سے ایک مختصر سی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر آنے والوں میں چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ کن کا ذکر خیر؟ حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر۔ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی پیش کی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آنے والے لوگوں میں ان کا وہ ذکر، ان کی وہ یاد منانا باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے لیے چونکہ جنت سے جانور آ گیا تھا، اس لیے ہم بھی جانور پیش کر کے ان کی یاد مناتے ہیں، جس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی قرب سے بنی، قربانی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح العقیدہ مومن بنیت عبادت، بنیت تقرب، مخصوص وقت میں مخصوص جانوروں کی اللہ کی راہ میں جب قربانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں وہ جانور بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا ما هذه الأضاحی، ہم تو یہ قربانیاں کرتے ہیں، کیا ہے یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک ہی دن میں کھربوں روپے کے جانور دیے ہوئے اسلام میں، کھربوں روپے کے، اور پھر 3 دن سے بے کیے جاتے ہیں۔ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ یار کیا فائدہ تم اتنے کھربوں روپے کے جانور لے کر ذبح کرتے ہو؟ پورے شہر میں عجیب کیفیت ہوتی ہے، خون ہوتا ہے، انتڑیاں ہوتی ہیں، انگلیاں ہوتی ہیں۔ بہتر نہیں کہ یہ پیسے اللہ کے راستے میں کسی غریب کی مدد کرو، کسی بے روزگار کی مدد کرو، یہ جانور ہی ذبح کرتے ہو۔ یہ 3 دن جو مخصوص ہیں، یا 10ویں کا دن، 11ویں کا اصل تک، ان 3 دنوں میں کروڑوں روپے خیرات کر دو۔ اگر جانور خرید کر کے بنیت عبادت ابراہیم علیہ السلام کی یاد نہیں منائی، جانور ذبح نہیں کیا، تمہارے کروڑوں روپے مردود ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر پسند ہے تو ان دنوں میں صرف جانوروں کا خون بنا۔ سبحان اللہ۔ ساری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں پسند ہیں۔ نماز کی عبادت ہے اور نوافل پڑھے جاتے ہیں، تلاوتیں کی جاتی ہیں، کئی قسم کی عبادتیں،
کوئی عبادت ان دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام نہیں رکھتی جو جانور کی گردن پہ چھری چلا کر خون بہانے کا مقام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں پہنچا ہوتا، اس ایک قطرے کے بدلے اللہ تمہارے گناہ معاف۔ سبحان اللہ۔ اندازہ نہیں۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ معاذ لگائی سرکار یہ قربانیاں کیا ہیں جو ہم جانور مخصوص وقت میں ہم جو ذبح کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، جانور کے مخصوص یہ نہیں کہ جو بھی پکڑو ذبح کر دو۔ مخصوص جانور کون سے ہیں؟ اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا جو ہے، چھترا وغیرہ، دمبا، وہ اسی میں شامل ہوتا ہے، اور بھینس وغیرہ جو ہے وہ گائے میں شامل ہوتا ہے۔ آپ کے نزدیک کئی لوگوں نے بڑے شور مچائے ہوئے، نبی پاک نے بھینس کا گوشت ہی نہیں کھایا، اور انہوں نے وہاں عرب میں بھینس ہے نہیں، ذبح نہیں ہوئی، تو بھینس کی قربانی کیسے ہو سکتی؟ ارے اللہ کے بندوں، تم تو کہتے ہو جو کام نبی پاک نے نہیں کیا اگر وہ کرو تو بدعت ہے۔ بھینس کے دودھ تو تم ہڑپ کر جاتے ہو، سرکار نے تو نہیں کیا دودھ بھینس کا، گوشت پک جائے بھینس کا تم ہڑپ کر جاتے ہو۔ جناب بندہ اندازہ لگاؤ بھائی کس معاملے میں یہ حکم ہے کہ جو نبی پاک نے کام نہیں کیا وہ کرو تو بدعت، یہ پھر سارے بدعت ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب اگر سائیکل پہ بیٹھیں گے تو بدعت، موٹر سائیکل پہ بیٹھیں گے تو بدعت، کار پہ بیٹھیں گے تو بڑی بدعت، ہوائی جہاز پہ چڑھیں گے تو اس سے بڑی بدعت، پھر تو تم بدعت ہی کر رہے ہو۔ نہ چڑھو موٹر سائیکل، سرکار نہ لو، گھوڑے کی سواری، گدھے کی سواری، اونٹ کی سواری آپ نے فرمائی ہے، وہی سواریں استعمال کرو۔ جناب بندہ آپ اندازہ لگائیں سرکار کے دور میں مؤذن جو ہے وہ مینار کے اوپر کھڑا ہو کے اذان دیتا تھا تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے اذان۔ اب ہم مسجد کے اندر اذان دیتے ہیں، بتاؤ اذان ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مولوی کو چاہیے چھوڑ سپیکر، لاؤڈ سپیکر کیوں لگاتے؟ میناروں پہ کھڑے ہو کے اذان دو اور بغیر سپیکر کے مسجد بیٹھے گفتگو کرو۔ بھائی اس وقت دیکھو نا، ممبر اس وقت میناروں میں کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے اور مؤذن جو ہے وہ ادھر منہ کر کے کہتا تھا یا الصلاۃ، ادھر منہ کر کے کہتا یا الفلاح، کیونکہ ادھر والوں تک بھی آواز پہنچے، ادھر والوں تک بھی آواز پہنچے، مینار پہ کھڑا ہو کے کہے تاکہ دنیا پر آپ کے پاس آواز پہنچے۔ آواز پہنچانا ہی ممبر پہ اپنا مینار پہ کھڑے ہونے کی علت۔ بے شک۔ اب لاؤڈ سپیکر لگ گیا، اس کے جو سپیکر ہیں وہ ہارن وہ اوپر لگی ہوئی، بے شک۔ اب سپیکر میں اللہ اکبر کہے ساری دنیا سن رہی۔ اب اگر کوئی کہے کہ جناب مسجد سے باہر نکل کے اذان دو، تو بھائی باہر نکلنے کی علت تو یہ ہے کہ لوگوں تک آواز پہنچے۔ جب لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے تو اذا فاضل علت فاضل معلول، جب علت ختم ہوگی معلول بھی ختم ہو گیا، آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شے سے روکا ہے وہ کرو گے تو بدعت ہے، حرام ہے۔ بے شک۔ جس سے نہیں روکا وہ کرو گے تو
جائز ہے، وہ مباح ہے، وہ جائز ہے۔ اصول شریعت یہی ہے، حکم دیا ہے جس کام کا وہ کرو، جس سے روکا اسے رک جاؤ، اور جس سے نبی پاک نے نہیں روکا اس کو کرو، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تو بھائی گائے کی قربانی، بھینس کی قربانی احناف کے نزدیک جائز ہے، حنفیوں کے نزدیک جائز ہے، اور یہ مخصوص جانور ہے، اور عمریں بھی مخصوص۔ سرکار میں لا تذبحوا الا المسنہ، 2 دانت والا جانور ہو، دندہ۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر گھر میں پلا ہوا ہے تو پورا سال کا ہو جائے، 1 دن اوپر ہو جائے، بکرا ہے، چھترا، پھر کرو۔ لیکن چھترے بھیڑ کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ اگر اس کا بچہ اتنا موٹا تازہ ہے 6 مہینے کا مگر دور سے سال کا لگتا ہے، جائز ہے، صرف بھیڑ کا، اور کا نہیں، اور جو ہے وہ دندہ۔ اور اتنا فقہاء نے کہا ہے کہ اگر گھر کا پلا ہوا ہے تو 1 سال کا بکرا ہو، چھترا ہو، 2 سال کی گائے ہو، 5 سال کا اونٹ، یہ دندے ہوتے ہیں اس عمر میں۔ اور نہیں تو اگر گھر کا پلا نہیں تو دیکھو، اگر دندہ ہے تو کرو قربانی۔ یہ ہے مخصوص جانور، جنس بھی مخصوص ہے، اور عمر بھی مخصوص ہے، اور وقت بھی مخصوص ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کے دن طلوع فجر سے پہلے نہیں ہوگی۔ جب فجر طلوع ہو جائے، پھر اگر جہاں عید نہیں پڑھی جاتی، جنگلوں میں رہتے ہیں، اگر طلوع فجر کے بعد وہ بنیت قربانی، بنیت تقرب جانور ذبح کریں، ان کی قربانی دیں۔ اور جہاں نماز عید پڑھی جاتی ہے، وہاں نماز پڑھنے سے پہلے اگر کسی نے ذبح کر دیا، قربانی نہیں ہوگی، وہ گوشت ہے۔ قربانی تب ہوگی کہ نماز پڑھ کے جاؤ اور جا کے ذبح۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں سرکار نے نماز عید کے دن سلام پھیرا، دیکھا گوشت بنے پڑے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ گوشت ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی تب ہوگی جب پہلے نماز، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے پہلے نماز پڑھو، پھر قربانی، سبحان اللہ، پھر قربانی۔ تو حضرات محترم، صحابہ نے پوچھا سرکار یہ ہے کیا جو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، پیارے ابراہیم علیہ السلام کی یاد منائی جا رہی ہے، سبحان اللہ، یاد منائی جا رہی ہے۔ پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمیں اس میں ثواب کیا ملے گا؟ واہ واہ، فرمایا بکل شعر حسنہ، ہر بال کے بدلے 1 نیکی۔ سبحان اللہ، اب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ شک کیا کہ شاید کوئی خاص بال ہوں گے جن کے ہر بال کے بدلے 1 نیکی جو ہے، کوئی خاص بال ہوں گے۔ تو اسی لیے انہوں نے پوچھا فسوقو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیا اون کے ہر بال کے بدلے، اون کے ہر بال کے بدلے؟ فرمایا بکل شعر من الصوف حسنہ، سبحان اللہ، اس کی اون کے ہر بال کے بدلے 1 نیکی۔ سبحان اللہ، اب بتاؤ کہ چھترے کے کتنے بال ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے خزانے اگر جمعہ والے دن ہماری اس مسجد میں بھیج دیے جائیں تو ہم سارے مل کے گن لیں گے، گن لیں گے۔ لیکن چھترے کی 1 ٹانگ کے بال بھی ہم سارے مل کے نہیں گنے۔ کھرب در کھرب در کھرب در کھرب، اتنے بال کیا ہوتا ہے؟ کھرب در کھرب در کھرب۔ کھرب کو
خرب سے ضرب دو، حاصل ضرب کو پھر خرب سے ضرب دو، حاصل ضرب کو پھر خرب سے ضرب دو، ایک چھتے کے بال نہیں گنے۔ اتنی نیکیاں، اندازہ نہیں، اتنی نیکیاں۔ فرمایا یہ عام جانور نہیں نا، یہ پیارے خلیل کی یاد منانے والا جانور۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ اللہ کے محبوبوں کی یاد منانے کے لیے جو چیز خرچ کرو گے وہ اپنی جنس کی تمام چیزوں سے بلند بھی ہوگی اور قبول بھی، سبحان اللہ، مقبول ہوگی، بے شک، پیاروں کی یاد منانے کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیں بھائی اگر خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد مناؤ، ایک جانور کے بدلے میں اتنا ثواب، اور پیارے حبیب کی یاد مناؤ، ان کو تو سرحد پہ جا کے نعرہ لگا تاکہ جب ہندو سنیں گے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ بہرحال جذبہ آ رہے، تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ بھائی اب بتاؤ پیارے خلیل علیہ السلام کی یاد مناؤ، جانور کیسا لے آؤ؟ اللہ، فرمایا کانا بھی نہ ہو، کان کٹا بھی نہ ہو، سینگ ٹوٹا بھی نہ ہو، لنگڑا بھی نہ ہو۔ ایمان سے بتاؤ اگر بکرا لنگڑا ہو جائے تو حرام ہو جاتا ہے؟ نہیں، بولو، نہیں، حلال ہے نا؟ بے شک، کانا ہو جائے، کان کٹا جائے، پھر اللہ تعالیٰ قبول کیوں نہیں فرماتا؟ قربانی میں قبول کیوں نہیں فرماتا؟ اس بات پہ بھی غور کرو۔ جناب بندہ ہمارے لوگ غور ہی نہیں کرتے، یار بے قصور ہے بکرا، چاہے وہ لنگڑا ہو، چاہے وہ کان کٹا ہو، چاہے وہ کانا ہو یا اندھا ہو، سینگ ٹوٹا ہو، بے قصور ہے اور ہے بھی حلال۔ بے شک، تو یا اللہ ہے بھی بے قصور، ہے بھی حلال، تو قبول کیوں نہیں فرماتا؟ فرمایا میرے پیاروں کی یاد منا رہے ہو، عیب والی چیز مت لاؤ۔ اب ہم مناتے ہیں پوری کائنات کے آقا کی یاد، میلاد کی محفل کر رہے ہیں۔ اگر خلیل اللہ کی یاد منانے پر اتنا ثواب ملتا ہے، حبیب اللہ کی یاد منانے، ہم میلاد مناتے ہیں۔ اب میلاد میں جناب کانے بکرے لے کے آ جائیں، کان کٹے لے کے آ جائیں۔ کون ہے کانے بکرے، کان کٹے لنگڑے جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ لنگڑے ہیں، وہ کان کٹے ہیں، جو سرکار کی سنت کا احترام نہیں کرتے، جو نعت پڑھ کے پیسے کما کے جاتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، ان کا شرابیں پینا، ان کا بدماشی کرنا، ان کا خلاف شرع کام کرنا، صرف وہ گناہگار نہیں جو تو بدھو ان کے اوپر پیسے پھینک رہا ہے، تو بھی ساتھ ہے، بلکہ تجھے دگنا گناہ ہے کہ تو اس خبیث کو نہ یہ پیسے دیتا تو یہ ناپاکی نہ کرتا، پلید نہ ہوتا۔ جس کے منہ پہ داڑھی نہیں وہ کانا بکرا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ لنگڑا بکرا ہے، کان کٹا بکرا ہے، احکام شریعہ کا خیال نہیں کرتا، وہ عیب والا ہے، ان کو رد کرو۔ میرے آقا کے میلاد منانے پر ایسے عیب والے نہ ناک خان لاؤ نہ مولوی لاؤ جن نے صرف ذریعہ معاش بنایا ہوا ہو، جنہیں نبی پاک کے حکم کی پرواہ نہ ہو، جو احکام شریعہ کے پابند نہ ہو،
ان کانے بکروں کو مت لایا کرو، ورنہ یہ نہیں کہ تم نے شاید بہت بڑا میلاد منا لیا، منا رہے ہو محبوب کا میلاد، اور مہمان تمہارے سارے کانے ہیں، سارے لنگڑے ہیں، دعوت افطار ہو رہی ہے، سارے سود خور آ رہے ہیں، سارے حرام کام کرنے والے ظاہر باہر آ رہے ہیں۔ جناب بندہ، نیکی وہ قبول ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، بے شک بے شک، اور اللہ اس نیکی پہ خوش ہوتا ہے جو نیکی اس کی رضا کے لیے کی جائے۔ بے شک، جانور لاؤ مگر بے عیب ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ میلاد مناؤ، اگر پیارے خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد منانے پر اتنا ثواب ہے، ایک چھترے کے بدلے خرکونے کی، سبحان اللہ، اور میرے سرکار کے میلاد پہ اگر خرچ کرو، سبحان اللہ، کہتے ہیں جی دیکھو جی میلاد پہ کیا اتنا تم نے اتنی دیگیں پکوا لی، اتنا فلاں کر لیا، اتنا خرچہ، یہی تو غریبوں کی مدد کرتے تھے، مسجدیں بن جاتی، مدرسے بن جاتے ہیں جی۔ میں نے کہا پاگلو، رب کو کیوں نہیں کہتے کہ مولا ایک دن میں کھربوں روپے کے جانور ذبح ہو رہے ہیں، غریبوں کو نہ دے دیں؟ ایک بندہ 10 ذی الحجہ کے دن کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، اگر ایک جانور لے کے ذبح نہیں کرتا اس کی کوئی خیرات کرے مردود ہے۔ میرے پیارے کی یاد مناؤ، تم کون ہو میری مخلوق کا فکر کرنے والے؟ میں قادر مطلق، میں رزاق ہوں، میں ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق دیتا ہوں۔ جناب بندہ، یہ غربت اور یہ امارت، اس میں بھی حکمت ہے، حقیقت ہے۔ مانگنے والے ہیں، مانگنے والا مانگنے ہے، آپ اسے نہ دیں، دیکھو پھر کتنا غصے میں آتا ہے، کتنا عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے، بک بک کرتا ہے۔ اسی لیے رب نے اسے مقتا رکھا ہے، بھوکا، کہ اگر یہ رج جائے تو یہ بندوں کو قتل کر دے گا۔ حکمت ہے اس کی، فعل الحکیم لا یخلون الحکمہ۔ حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ السلام کی یاد پر جتنا خرچ کرو گے، دیگیں پکواؤ، جانور ذبح کرو، کچھ کرو، کنکمیں لگواؤ، یہ سب کچھ جمع کر کے اللہ قیامت کے دن تمہاری نیکی کے پلیوں پلوں میں، کیونکہ جو جانور قربانی کا ہے، فَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا۔ جناب فرمایا قیامت کے دن قربانی کے جانوروں کے سینگ، کھر، کھال، گوشت سب جمع ہو رہا اور اللہ نیکی کے پلوں میں، تاکہ محبوب کے غلاموں اور کنیزوں کی نیکی کا پلہ معلوم ہو۔ اور پھر دیکھو ہمارے آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے، مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ اور کریم نے 2 بکرے ذبح کیے۔ کسی نے پوچھا سرکار آپ نے 2 کیوں کیے؟ فرمایا اوصانی خلیل ان اضحی عنہ، مجھے سرکار نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے بھی قربانی دے۔ علی تیری عظمت کو بھی سبحان اللہ، میرے آقا نے اپنی قربانی کے لیے منتخب کیا تو علی کو کی۔ سبحان اللہ، جناب ہم بھی اگر اپنے ماں باپ کے لیے قربانی کریں، سرکار کے لیے قربانی کریں، مرشد کے لیے قربانی کریں، مگر اپنی ضرور کریں پہلے، یہ نہیں کہ اپنی نہیں کی اور دوسروں کے لیے شروع ہو گیا، اپنی پہلے کرو، بعد میں تمہاری مرضی کتنی قربانیاں کرو قبول ہیں۔ اور پھر قربانی کا گوشت جو ہے وہ 3 حصوں میں بانٹنا، یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ ایک حصہ خیرات کرو، فقیروں کو دو، ایک حصہ دوستوں کو دو، ایک حصہ گھر کرو۔ اگر تمہارے گھر کے افراد اتنے ہیں کہ سارا کھا جاؤ گے تو کھا جاؤ۔ قربانی کس کا نام ہے؟ چھری چلا کے بسم اللہ اللہ اکبر، خون نکلا، قربانی ہو گئی۔
اسی وقت دعا کی جاتی ہے نا جب ذبح ہوتا ہے کہ اللہم تقبل ھذا منی، یا اللہ یہ قربانی میں دی ہے میری طرف سے قبول، ٹھیک ہے نا؟ اور سرکار نے تو جب کی نا غریبوں کو کروڑوں سلام، آقا نے قربانی کی اور فرمایا اللہم تقبل ھذا منی وعمن لم یدع من امتی، یا اللہ میری طرف سے بھی قبول کر، قیامت تک آنے والی میری امت جو نہیں کر سکتے، جو غریب ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ قربانی، ہر سال غریبوں کے نام پر 2 قربانی لکھی جاتی ہے، وہاں پر رب العالمین جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قاری ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ اس ہماری جامع مسجد انفیہ غوثیہ میں 6:45 بجے نماز عید الفطر ادا کی جائے گی۔